بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدد ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام مثنوی معنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی اور شہد کی مکھی کا واقعہ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی اپنی مشہور زنامنہ تصنیف لطیف مثنوی معنوی میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جس وقت شہد کی مکھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکھی سے پوچھا کہ تم تو مختلف پھولوں کا رس چوستی ہو جن کا ذائقہ پھیکا بلکہ قدر تلخ بھی ہوتا ہے، لیکن شہد کیوں میٹھا ہوتا ہے؟ اس میں شیرینی کہاں سے آ جاتی ہے؟ جس پر شہد کی مکھی نے جواب دیا، گفت چو خوانیم بر احمد درود می شود شیرین و تلخی راربود، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم رس چوستی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے ہم اپنے چھتوں کی طرف جب روانہ ہوتی ہیں تو اس درود پاک کی وجہ سے اس کی تلخی اور ترشی دور ہو جاتی ہے اور وہ شاید میٹھا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام عبادات سے افضل ہے، کیونکہ تمام عبادات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا ہے، مگر ان عبادات میں اپنے بندوں کے ساتھ خود شریک نہیں ہوئے۔ صرف اور صرف درود پاک ہی ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود، آپ کے فرشتے اس میں شریک ہیں۔ اس لیے سب سے افضل وظیفہ اور عبادت صرف درود شریف ہی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بے شمار فیوزات و برکات کا موجب ہے، مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں اور کرب و بے چینی سے نجات مل جاتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا، لہذا اس عظیم و افضل عبادت کو وظیفہ جان بنا لیا جائے، کیونکہ اس میں دونوں جہانوں کے لیے خیر و برکت ہے۔ اس لیے تو حضرت پیر رومی فرماتے ہیں، اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیا و ہر چمی خواہی تمنا کم، کہ اے لوگو تم دنیا و آخرت کی خیر و عافیت کے طلبگار ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاؤ، جو کچھ چاہتے ہو اس کی تمنا کرو، تمہیں سب کچھ ملے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر حب خدا خواہی بے جان شو پیرو احمد سرات مستقیم این است و راہ جملہ کامل ہا، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا طلبگار ہے تو پہلے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن، کیونکہ خدا کی قربت حاصل کرنے کا یہی سیدھا اور آسان راستہ ہے۔ تمام اولیاء کاملین نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔